السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ٹی وی پروگرام کرنٹ افیئرس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ پورا شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور آج کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اس سے 3-4 تو ان جانی جانوں کا ذمہ دار کا دعویٰ کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وقار حسین صاحب، آپ نے مجھے اس حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے کہنے کو یہ جو ہے نا، کراچی پاکستان کا جو ہے وہ معاشی ہب ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک سوتیلے پن کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہے۔ کراچی یعنی اس شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کے اندر جو ہے نا لوگ جو ہے وہ اس شدید گرمی اور حبس کے موسم میں جو ہے وہ بے حال ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی کرونا وائرس اور اس وبائی صورتحال کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو کوارنٹائن کیے ہوئے ہیں، اور بہت سارے مریض جو ہیں چونکہ ہاسپٹلس میں بھی جگہ نہیں ہے، لوگ گھروں کے اندر ہیں، تو وہ جب لائٹ بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہو تو ایک بہت اذیتناک صورتحال ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ الیکٹرک یا جو ہمارا سابقہ KESC تھا، 15 سال پہلے اس کو اسی وعدے اور اسی نوید پر جو ہے وہ اس کی نجکاری کی گئی تھی، ایک پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کیا گیا تھا، تاکہ اس شہر کراچی کے اندر جو ہے وہ اندھیروں کے خاتمے ہو جائیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کو سستی بجلی جو ہے وہ مل جائے۔ لیکن جو ہے وہ جو اصل صورتحال ہے 15 سال کے بعد بھی جو ہے نا، حقیقت میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہو سکا، بلکہ اس نجکاری کے نام پہ ایک بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ کیا گیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس یعنی ابراج گروپ جو عارف نقوی صاحب ہیں، اس وقت جو ہے وہ لندن کے اندر گرفتار ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ سرمایہ کاروں کے ساتھ فراڈ کیا تھا، اور وہ الیکٹرک کے بھی مالک ہیں، اور جب وہ عالمی عدالت کے اندر ان کے خلاف ایک فیصلہ بھی یعنی ایک کیس بھی چل رہا ہے، تو جب ایک کمپنی بین الاقوامی طور پہ اس کا جو فاؤنڈر CEO ہے ابراج گروپ کا عارف نقوی صاحب، جب وہ فراڈ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ الیکٹرک کے معاملات کتنے خراب ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ نہ صرف بجلی سے ان کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں، بلکہ ان کے تیز ہوئے میٹر سے بھی لوگ خاصے پریشان ہیں۔ یعنی بجلی آئے تو مسئلہ ہوتا ہے، اور بجلی نہ آئے تو بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بجلی آتی ہے اور بارش کے اندر جو ہے نا وہ اتنی ہلاکتیں، پچھلے سال بھی 50 سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور آج 2 دن کی بارش کے اندر جو ہے وہ کئی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس حوالے سے خاصے عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن عجیب تماشا اس ملک کے اندر یہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر اور بالخصوص کراچی کے جو MNAs ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں اور وفاقی حکومت کے اندر موجود ہیں، وہ بھی الیکٹرک کے خلاف عملی اقدامات کرنے کے بجائے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج اور دھرنا کر رہے ہیں۔ تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا یہ عمران خان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یا اپنی گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کے لیے؟ ان کو تو عملی اقدام کرنا چاہیے۔ ہمارا جیسے مطالبہ ہے کہ اس کے تمام عمل کا فورنسک آڈٹ کروایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی نے پہلے بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ یہ بہت زیادہ اوور بلنگ کرتے ہیں۔ یونس ڈھاگا صاحب جو وفاقی وزیر بجلی کے سیکریٹری تھے، انہوں نے باضابطہ طور پہ ایک لیٹر نیپرا کو بھی لکھا اور حکومت کی طرف سے یہ بات شائع کی کہ جو الیکٹرک ہے وہ اوور بلنگ کے ذریعے اور جعلی اور بوگس فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اس نے 62 ارب روپے شہر کراچی کے اوپر جو ہے نا اس نے اوور بلنگ کی ہے۔ بازی میں بھی کردار ادا کیا لوگوں کے لیے۔ اب اوور بلنگ کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی آئندہ کے لیے کہ یہ شہر کراچی کو اس طرح اس عالم میں کس طرح جو ہے کہ چھوڑا جا سکتا ہے، کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے اوور بلنگ سے؟ دیکھیں، اوور بلنگ سے نجات دلانے کے لیے جیسے ہمارا مطالبہ جو ہے وہ نیپرا سے بھی ہے، جو ایک اس کی اتھارٹی بھی ہے، اور اس وقت جو وفاق کے اندر PTI کی حکومت ہے ان سے بھی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا کی کہ یہ کون سا قانون ہے کہ لوگوں کو ان کے میٹر سے شکایت ہے کہ تیز میٹر چلتے ہیں، لیکن کوئی ایسی ان کے میٹر کو چیک، اگر جیسے مجھے ان کے میٹر سے شکایت ہے، اگر مجھے کمپلین کرنی ہو تو میں الیکٹرک کے پاس جاؤں گا اور میں انہی کے میٹر جو انہوں نے خود لگائے ہیں اس کی کمپلین کروں گا، اور الیکٹرک اپنے میٹر کو خود ٹیسٹ کرے گی اور خود ہمیں بتائے گی کہ وہ بتا دے گی بھائی ہمارے میٹر جو ہے نا بالکل صحیح چل رہا ہے۔
تو اس اب ظاہر ہے کہ کے الیکٹرک خود ایک پارٹی ہے، تو کوئی تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے جو ان کے میٹر کو چیک کرے اور ٹیسٹ کرے. کیونکہ یہ ہم نے شکایت سنی ہے کہ اپنی شکایت لے کر کے الیکٹرک کے دفاتر جاتے ہیں، علاقائی یا کسی بھی دیگر جو شکایت مراکز ہیں، وہاں ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ان کی جو مسائل ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور بھاری بھرکم بل بھیج دیے جاتے ہیں. ایک تو یہ صورتحال ہے، اس پر آپ کا کیا قومی اداروں کی نجکاری کے خلاف ہے یا حامی ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ نجکاری یا جو ہے وہ یعنی اس کو قومی وہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایماندارانہ طریقے سے اگر جو ہے وہ آپ کی جو حکومت اور اس کے ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کی اگر نجکاری بھی جو ہے وہ اس کی نیک نیتی پہ نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا تمام عمل فراڈ، پہلے اس فراڈ کے نتیجے میں شہر کراچی کے لوگوں کو تو جو ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل بدترین 15 سال نجکاری ہو بھی گئی ہے. اس کے کوئی ثمرات جو ہے وہ کراچی کے اندر نظر نہیں آتے. پہلے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اب بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پہلے بھی بجلی ملتی تھی لیکن اب مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ اس کو ملتی ہے. لوگ جو ہے وہ پریشان ہو چکے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے کے الیکٹرک سے ہماری جان چھڑائی جائے. ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2005 میں جب یہ سرکاری کی ایس سی تھی، جب یہ حکومت چلاتی تھی، اس وقت جو ہے وہ جو اس نے اپنی ریسورسز سے اپنے پلانٹ سے جو بجلی جنریٹ کرتے تھے وہ اس کے 9318 ملین یونٹس تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ ڈیٹا میں بتا رہا ہوں جو خود کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. جب اس کی نجکاری کو 10 سال گزر گئے، جب اس کی نجکاری کو 10 سال گزر گئے اور ایک یہ پرائیویٹ ادارہ چلا رہا ہے، تو انہوں نے 10 سال بعد کتنے یونٹس اپنے ریسورسز سے پیدا کیے، یعنی بجلی جنریٹ کی 9300، یعنی مائنس کے اندر. تو اب آپ بتائیں کہ جب تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں گے، اس کے نظام کو بہتر کریں گے، بجلی کی پیداوار میں نہ صرف اضافہ کریں گے بلکہ اس کے جو ترسیلی اور تقسیمی نظام ہے اس کو بھی جو ہے اس انفراسٹرکچر کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری کریں گے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ کے الیکٹرک کراچی کے اندر تانبا چور کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے 1200 کلومیٹر تانبے کے تار اتار کے بھیج دیا، اس کی جگہ سلور کے تار جو ہے وہ لگا دی. عمران صاحب، ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی نے کراچی کے باسیوں کے ساتھ مل کر یہ کہ الیکٹرک کی جو ایک بدماشی کہہ لیں بلا شبہ، اس کے خلاف بڑا ایک سراپا احتجاج رہی ہے اور بڑے ملکی قومی اسمبلی میں اور دیگر صوبائی ایوانوں میں بھی کراچی کے عوام کی مسائل کی آواز پہنچائی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو پا رہا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن میں تو کیا دلچسپی نہیں ہے ہلکے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے کہ ان کی دلچسپی نہ لینے کی؟ دیکھیں آپ نے یہ بڑا اہم سوال جو ہے وہ پوچھا ہے کہ میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو ہے نا وہ کوئی ایسا فورم جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے جہاں پہ کے الیکٹرک کے حوالے سے اپنا احتجاج یا اپنی آواز بلند نہ کی ہو. کے الیکٹرک کی جو نیپرا کی سماعت ہوتی ہے اس کے اندر واحد سیاسی جماعت ہے پاکستان کی. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے جو نیپرا کی ہیئرنگ کے اندر جہاں پہ اس کا ٹیرف اور جہاں پہ بجلی کے معاملات اور دیگر چیزوں کے فیصلے کی جاتے ہیں وہاں ایز اے پٹیشنر کے طور پہ شہر کراچی کا مقدمہ لے کر گئی. اور ان کو یعنی بالکل مجبور کیا اس بات کو اور بے نقاب کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے کے الیکٹرک اور نیپرا مل کر جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ جب وہاں پہ بھی بات نہیں ہوئی تو ہم نے یعنی پورے شہر کراچی کے چوک اور چوراہوں پہ بھی جو ہے نا مظاہرے کیے اور ان کے ہیڈ آفس پہ بھی دھرنا دیا اور شارع فیصل کے اوپر بھی دھرنا دیا، اور جس کے نتیجے کے اندر جو ہے خاصی اویئرنیس کریٹ ہوئی. اور جہاں تک رہا کہ ہوا یہ کہ ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کوئی حکومتی پارٹی نہیں ہے. جو مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے وہ حکومت کے جو ہے وہ اختیار میں ہوتا ہے، چونکہ اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں اور اختیارات بھی ہوتے ہیں. جس طرح سے اس وقت جس کی ذمہ داری ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو وفاق کے اندر موجود ہے، چونکہ آئین پاکستان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بجلی کی جو ہے وہ بلا تعطل فراہمی، اس کا انتظام اور اس کا انصرام، یہ سب کرنا جو ہے وفاقی حکومت کے تحت آتا ہے. تو
اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ نیپرا ریگولیٹری اتھارٹی وہ بھی اسلام آباد کے اندر ہے اور ایک وفاقی ادارہ ہے. اور اس کے اب بات آ جائیں کہ اس میں ایم کیو ایم کیوں نہیں بولتی, اس میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں بولتی, اب اور نواز شریف صاحب یعنی مسلم لیگ نون نے اس پہ کیوں نہیں بات کی, اور جو ہے وہ اب عمران خان بھی اس پہ خاموش ہیں. تو اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے کہ ظاہر ہے جنہوں نے اس کو مل کر بیچا ہو, سب سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے اس کو پہلی مرتبہ 2005 میں بیچا گیا. پھر 2009 میں ہمارے زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی انہوں نے اس کو دوسری مرتبہ بیچا گیا. پھر اسی طرح جو ہے وہ اس 2009 کے اندر اس کے جو معاہدے تھے اس کے اندر ترمیم کر کے اس کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ فرم کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا گیا, یعنی کراچی کے لوگوں کو مہنگی بجلی اور ان کو نقصان پہنچایا گیا, اور ایک پرائیویٹ ادارے کو پرائیویٹائزیشن کے نام پہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا. اسی طرح نواز شریف کے دور کے اندر بھی دیکھ لیں کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو شنگھائی الیکٹرک کو جو ہے وہ اس کے حوالے کرنے کی یعنی ساری چیزیں شروع ہوئی نا. تو اسی طرح آ جائیں پی ٹی آئی. اب ظاہر ہے کہ یہ بات یعنی اس کی ابھی تک جو ہے کہیں سے تردید نہیں آئی ہے, نہ عمران خان صاحب کی طرف سے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, اور نہ ہی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے, کہ ان کی جتنی بھی الیکشن فنڈنگ ہوئی ہے اس میں کے الیکٹرک نے ان کو الیکشن فنڈنگ فراہم کی ہے. ایک پرائیویٹ ادارہ اگر کسی سیاسی پارٹی کو الیکشن فنڈنگ, درست ہوگی میری جیسا بات کہ آپ کمپلیٹ ہو بتا جائے. رہے ہیں کہ الیکشن میں ان کی طرف سے کی ماضی میں جس طریقے سے آپ نے ابھی بتایا, یقیناً کہ الیکٹرک کی جانب سے جتنے معاہدے ہوئے کا احتساب نہیں ہو سکا. آج کراچی میں بد انتظامی کی وجہ سے کہ الیکٹرک کی 4 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, یہ جو انسانی جانیں ان کے دیا کا آخر کار ذمہ دار کون ہے, آپ کسے سمجھتے ہیں؟ ان سے کس سے حساب مانگا جائے انسانی جانوں کے دیا کا؟ دیکھیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال بارشیں ہوئی تھیں اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے اس کراچی شہر کے اندر کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں ہوئی تھیں. اس میں ہم نے بھرپور احتجاج کی اور بڑی زبردست اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کی. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کے الیکٹرک بھی جو ہے وہ حرکت میں آئی. انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک ٹیم یہاں پر بھیجی, اور جس کے نتیجے میں انہوں نے ان کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ ٹیم, یعنی جو ہم یہ بات مستقل کرتے ہوئے آئے اور آج تک کر رہے ہیں, کہ جو انہوں نے $361 ملین کی سرمایہ کاری 2009 میں کرنی تھی, یعنی معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ یہ اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے $361 ملین کی سرمایہ کاری کریں گے, لیکن انہوں نے نہیں کی. اس کا ثبوت جو ہے وہ یہ ہوا کہ جب 50 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی اور جماعت اسلامی نے بھرپور احتجاج کیا تو پھر نیپرا کو مجبور ہو کے جو ہے وہ آنا پڑا کراچی کے اندر. انہوں نے جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے تھے ان کے جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے گھروں میں وزٹ کیا, اور ان کی اپنی ٹیکنیکل فیکٹس اینڈ فائنڈنگ ٹیم نے اس نتیجے پہ پہنچی. انہوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی جس میں یہ بتایا کہ کے الیکٹرک کے جتنے بھی کھمبے لگے ہوئے ہیں شہر کراچی کے اندر اس میں ارتھنگ سسٹم کا کوئی نظام نہیں ہے, بلکہ جو پہلے سے ارتھنگ سسٹم تھا جس میں کاپر کے وائر استعمال ہوئے تھے وہ سب نکال کے انہوں نے بیچ دیے ہیں. اور دوسری پھر انہوں نے ان پہ جرمانہ بھی عائد کیا اور یہ ان کو حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ لگایا جائے. اچھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, پھر ہم نے اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیس لے کر گئے, تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو پابند کیا گیا کہ یہ جو ہے وہ پورے کراچی کے اندر جہاں الیکٹرک پولز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ نہ صرف ارتھنگ سسٹم کے نظام کو بہتر کریں بلکہ جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو جو ہے متاثرہ خاندان کو معاوضہ بھی ادا کیا جائے. لیکن ابھی تک بلکہ سننے میں باہر انہوں نے جس طرح سے بھی کام کا آغاز تو کر دیا, لیکن شکایتیں ہمیں یہی موصول ہو رہی ہیں کہ جس قسم کا وہ ارتھنگ سسٹم کر رہے ہیں وہ ایک جعلی اور بوگس, جس طرح سے یہ لوگوں کو جعلی اور بوگس بلنگ کرتے ہیں اسی طرح ان کے ہر چیز ہی جو ہے اسی طرح. جیسے آج آپ نے دیکھا, آپ کو خبریں پہنچی ہوں گی کہ کئی ہلاکتیں آج بھی اس شہر کے اندر ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اس نظام کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتے. اور حیرت انگیز بات اس میں یہ ہے کہ نہ ہی انہوں نے بجلی کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں, نہ ہی جو ہے نا ان کے لائن لاسز جو ہے وہ ان کے جو ٹارگیٹ ہے عمران وہ صاحب 4 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, کیا جماعت اسلامی ان 4 گوارا خاندانوں کا ان کو انصاف دلانے کے لیے کردار ادا کرے گی؟ کوئی آگے چل کر ان کی داد رسی کے لیے کیا حکمت عملی؟
جی، جماعت اسلامی نے آج جو ہے وہ جماعت اسلامی کراچی کے جو امیر حافظ نعیم الرحمن ہیں، جو اس تحریک کے روح رواں بھی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا آج کہ ہفتے کو شارع فیصل پہ ایک بہت بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے. یعنی پورے شہر کراچی کے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ الیکٹرک مظالم کے خلاف، اور یہ جو اموات ہوئی ہیں، یعنی ہر سال لوگ جو ہے وہ یعنی اسی طرح سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ اس پہ کوئی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ الیکٹرک کی سرپرستی کرتے ہیں اور لوگوں کو ایسی تنہا چھوڑ دیتے ہیں. جماعت اسلامی نے بھرپور جو ہے وہ شارع فیصل پہ آنے کا اعلان کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں ہفتے کو 11 جولائی کو. جی. اچھا، آپ نے سنا ہوگا ماضی میں ابھی ایک صورتحال تھی کہ بھائی یہ جو وہ وائر سے کھلے عام جو تھے اس پہ کنڈا مار لیتے ہیں شہری، اور بڑے پیمانے پہ بجلی چوری ہوتی ہے، لہٰذا اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور نئی تاریں نئے میٹر لگا دیے گئے، اور یہ بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، سرے سے ختم ہو جائے گی، دور جہالت سے ہم باہر آ جائیں گے اور بڑی جدت آ جائے گی. تو ایسی تو کوئی صورتحال ہے، تمام چیزیں ہو گئی، نئے تار آ گئے، نئے میٹر لگ گئے، لیکن لوڈ شیڈنگ کا تو وہی حال ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بدترین صورتحال ہو گئی لوڈ شیڈنگ کی، اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی ہاں، آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں اور کوئی بھی چینل ٹی وی کا چینل کھول کے دیکھ لیں، تو آپ ان کی جو الیکٹرک کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گی. یعنی ہر جیسی گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 جیسی اس تک پہنچتا ہے تو ان کے سسٹم جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح بارش کا ایک قطرہ اگر ایک بوند پڑ جائے تو ان کے جو ہے نا فیڈر ٹرپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو پھر پورے شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آج ابھی 2 دن پہلے بارش ہوئی تھی جس کے نتیجے میں لوگوں کی جو ہے وہ لائٹس چلی گئی تھی، بجلی منقطع ہو گئی تھی، کہ وہ آج تک بہت سارے علاقے ہیں. میرے پاس ابھی بھی فون آ رہا ہے، لوگ کمپلینس کر رہے ہیں کہ ان کی بجلی ابھی تک جو ہے وہ بحال نہیں ہوئی. اور یہ میں ایک ایسے علاقے کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں کسی جو ہے نا کسی کچی بستی کی یا پسماندہ علاقے کی شہر کی بات نہیں بتا رہا. میں یہ کراچی کے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھے علاقے ڈیفینس فیز 6 کی بات بتا رہا ہوں، جہاں مستقل مجھے ایک صاحب فون کر رہے ہیں. میں نے نہ صرف ڈیفینس کے علاقے کی بلکہ کراچی کے تمام علاقوں کی یہ صورتحال ہے. طویل دورانیے کے لیے جو ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 1 گھنٹے آتی ہے، 4 گھنٹے چلی جاتی ہے بجلی. اب صورتحال یہ ہے کہ اتنے آپ نے بجلی کی مد میں پیسے بھی بڑھا دیے، آپ کی کارکردگی صفر ہے، تو یہ ان کا کون انصاف کرے گا؟ ان کا یہ کون مطلب اس کا ازالہ ہوگا؟ عوام کے مسائل کا کون ازالہ کرے گا؟ آپ بتائیے. دیکھیں، ہم تو یہ سپریم کورٹ میں بھی ہم ان کے خلاف کیس لے کر گئے ہیں، ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی یعنی اپنا کیس ان کے خلاف دائر کیا ہے، اور مستقل ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور آج بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے سارے عمل کا جو ہے فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے، تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس یعنی آڈیٹر جنرل پاکستان نے ایک اپنی رپورٹ پیش کی تھی دسمبر 2017 میں. جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے اندر ایک آڈٹ رپورٹ پیش کی تھی، جس پہ انہوں نے یہ بتایا کہ الیکٹرک نے کراچی کے شہریوں سے 14 ارب سے زائد روپے کی اوور بلنگ کی ہے، 14 ارب سے زیادہ. اچھا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2017 کے اندر عارف علوی صاحب جو اس وقت ہمارے صدر مملکت ہیں اس پاکستان کے، اس وقت اس جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے بھی بڑا بھرپور جو ہے وہ احتجاج نہ صرف کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ بات ریکارڈ پر بھی لے کر آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ ظالمانہ اوور بلنگ کی گئی ہے، اور جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی اور حکومت اس پہ جو ہے نا ایکشن کیوں نہیں لیتی. یہ اس وقت انہوں نے جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے اس وقت یہ مطالبہ کیا تھا. تو اب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے صدر صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، تو اب تو آپ جو ہے وہ حکومت کے اندر ہیں. ابھی آج بھی لوگ اوور بلنگ سے جو ہے وہ جس وقت یہ کرونا کا مسئلہ چل رہا تھا تو انہوں نے اچھا یہ ہر چیز کو ان کو ایک بہانہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے کرونا کے جب یہ وبائی مرض پھیل رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا، ایوریج بلنگ بھیج دی. اور ایوریج بلنگ جو سب سے زیادہ یعنی اچھا لوگ اس میں جو ہے نا وہ ان کی لوگوں کی چیخیں نکال دی انہوں نے. اب ان کے آئی بی سیز جو کسٹمر کیئر سینٹر ہیں، لوگ اپنے بل ٹھیک کروانے آج تک جا رہے ہیں. 2,500 لوگ جو ہے نا روزانہ ان کے ایک کسٹمر کیئر سینٹر پر روزانہ جاتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہی مطالبہ ہم کہتے ہیں کہ عارف نقوی صاحب سے، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے
اور یہ جو اس شہر کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے جو 14 ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، یہ تو بھائی یہ دھرنے دینا اور یہ احتجاج کرنا، یہ تو جو ہے نا ان پارٹیوں کا کام ہوتا ہے، یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، جو جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ اپنے اختیار لینے کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ یہ سرکاری شان سے کم نہیں ہے، حکمران جماعت ہے یہ، ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن اس کے باوجود کارروائی نہیں عمل میں آ رہی۔ تو آپ ظاہر ہے ایک بحیثیت ایک عوامی لیڈر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوریج بلنگ لے لیجئے یا ابھی جو موجودہ ایک سبسڈیز ختم کر دی گئی اور کچھ 1.5 روپے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، ایوریج بل کے ذریعے اربوں روپے کی جو ہے کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مداوع آخر کون کرے گا؟ جب حکمران جماعت کے جو ابھی جب اپوزیشن میں تھے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، بقول آپ کے کہ صدر پاکستان جو موجودہ ہیں عارف الوی جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے کہا کہ 14 روپے کی ایوریج بل کی صورت میں جو ہے کہ انہیں اوور بلنگ کی گئی ہے کراچی کے شہریوں کو۔ اب یہ آ گئے اب رولنگ پارٹی ہیں یقیناً، لیکن اس کے باوجود آج یہ خاموشی اختیار کرے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ اگرچہ یہ حکمران جماعت کا ہی حال ہے، آپ بحیثیت اپوزیشن آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اب دیگر جو اسمبلی میں جماعتیں ہیں آپ کو اپنی کوششیں تیز کرتے ہوئے ان کو بھی دعوت ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ جماعت اسلامی ہمیشہ سے جو ہے نا وہ یہ بات کرتی آ رہی ہے اور بالکل کھلا چیلنج بھی کرتے ہیں کہ اور ہم یہ لوگوں کے سامنے ان کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس ادارے کے خلاف جو ہے نا کوئی دوسری پارٹی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نہیں نکلتی، نہیں بات کوئی جو ہے نا وہ بات نہیں کرتی، اور صرف جو ہے وہ نہیں نکلتی، کیا کیا عوامل ہے؟ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جن لوگوں نے اس اداروں کو اپنی اس کو بیچنے کے لیے قیمتیں وصول کی ہیں تو وہ اس کے خلاف کیسے بات کریں گی؟ اگر ہم موجودہ گورنمنٹ سے شروع کریں گے جس کو ایک جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ابراج گروپ جو عالمی عدالت میں جو ایک فراڈیا کے طور پہ سامنے آیا ہے، اس پہ فراڈ ثابت ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہوا ہے، اس پہ جو ہے نا دبئی کی تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ لگایا گیا ہے اور یو کے کی تاریخ کی سب سے بڑی جو رقم دے کر وہ ضمانت پر رہا، اور اس کو رہا بھی نہیں کیا گیا بلکہ ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ اس قسم کی پارٹیاں یعنی ابراج گروپ پی ٹی آئی کو الیکشن فنڈنگ کرے تو پھر بھائی آپ کیسے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ کہ الیکٹرک کے خلاف کیوں کارروائی کریں گے؟ اسی طرح آپ زرداری صاحب یا جس وقت پی ایس پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت آ جائیں تو یہ 2009 میں جو سب سے پہلے ابراج گروپ کو جس کے حوالے کیا گیا تھا اور جو مہنگا ترین ٹیرف اور جان بوجھ کے ایک پرائیویٹ کمپنی کو جو ہے وہ فیور دی گئی تھی اور شہر کراچی کے لوگوں کو ایک جو ہے وہ اس پہ ظلم کیا گیا تھا، اس میں پی ایس پارٹی تھی۔ اور اسی طرح نواز شریف کے دور میں آ جائیں، نواز شریف کے دور کے اندر بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 2016 میں جب ان کا 10 سالہ ٹیرف کا ٹائم ختم ہوا تھا، نیا ٹیرف جو ہے وہ ہوا تھا، جماعت اسلامی نے بھرپور احتجاج کیا تھا اور ان کا ٹیرف بڑھنے نہیں دیا تھا، اور نیپرا نے بھی جو یہ من مانا ٹیرف مانگ رہے تھے مسترد کر دیا تھا۔ تو یہ خاقان عباسی صاحب تھے، انہوں نے یہ ایسے، میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے عجیب عجیب تماشے اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی حکومت میں ہونے کے باوجود بجائے عملی اقدامات کرے وہ احتجاج اور مظاہرے کر رہی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ کی حکومت میں خاقان عباسی صاحب تھے، بجائے اس کے کہ وہ کے الیکٹرک کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اور وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہوں نے نیپرا کو خط لکھا کہ یہ جتنا ٹیرف مانگ رہے ہیں آپ ان کو فوراً ٹیرف دیں، وہ اور جو ہے وہ اس پہ انہوں نے باضابطہ ایک لیٹر لکھا۔ تو لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب ایک نیپرا اتھارٹی اور اس کے اندر جو لوگوں نے جو پٹیشن دائر کی تھی، جماعت اسلامی بھی اس میں ایک پارٹی تھی، دلائل کے ساتھ وہ کیا تو ٹیرف جو اضافہ مانگ رہے تھے وہ مسترد کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کے الیکٹرک نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ ناراض ہو گئی ان سے حکومتی، تو خاقان عباسی صاحب نے لیٹر لکھا۔ اسی طرح جب انہوں نے جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت جو ہے وہ انہوں نے گیس کا بہانہ کر کے لوڈ شیڈنگ کا آغاز کر دیا، تو اس وقت جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ کراچی تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے نا وہ سوئی سدرن گیس پہ دباؤ ڈالا کہ ان کی گیس بحال کرو۔ اسی طرح جو میئر کراچی جو ہے وسیم اختر صاحب تھے وہ بھی کے الیکٹرک کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں، سوئی سدرن گیس کے دفتر کے آگے مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو گیس دی جائے۔
تو معاملہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی اس کے خلاف چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ سب جو ہے وہ اس کی سرپرستی میں لگے ہیں. اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ یہ ساری وجوہات ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ بھرتی کیے گئے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھرتی کیے گئے, پورے علاقے جو ہے نا وہ تقسیم کیے گئے تھے, جس میں کہا تھا کہ یہ ایریا یہ, اور اس میں جتنی بھی اوور بلنگ اربوں روپے کی اوور بلنگ ہوتی ہے وہ سب آپس میں ان لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے. اسی طرح وہ جو پرائیویٹ کانٹریکٹس دیے گئے تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ شہر سے جو یعنی آواز اٹھے گی اس کو ہم دبا دیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کراچی کے اندر یہ ہفتوں بند رہتا تھا اور بڑی بڑی ہڑتالیں ہوتی تھیں. یعنی لندن سے ایک حکم آ جاتا تھا شہر بند تو پورا شہر بند, پھر ایک دم سے یہ حکم آتا تھا لندن سے 3 بجے کہ آپ شہر کھول دو تو پورا شہر کھل جاتا تھا. لیکن آج تک کبھی بھی یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے, آج تک کبھی بھی کے الیکٹرک کے خلاف کبھی بھی شہر نہ بند ہوا, نہ ہی اس کے خلاف کسی یعنی جماعت اسلامی کے علاوہ کسی پارٹی نے کوئی احتجاج یا جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کیا ہو. تو بہت بہت شکریہ شاہی صاحب. رہنما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ وقار حسین کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے